اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اچھا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات کے لیے میں اس سیشن کے جو مقرر ہیں مولانا فضیل الرحمان قاسمی صاحب، انہیں دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا کو باقاعدہ اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، میں چاہتا ہوں کہ مولانا کے تعلق سے آپ کچھ جان لیں۔ فضیل الرحمان قاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا دارالعلوم دیوبند کی تاسیس میں نمایاں کردار رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تقریباً 12 سال اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ 1973 میں آپ کو مفتی پنجاب کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 60 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، اور ہمارے پیس ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. شیخ کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کا گھرانہ، مثالی گھرانہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ کسی خاص زاویے یا کسی خاص دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ چاہے ہمیں اپنے بال بچوں کی تربیت کرنی ہو، اپنے گھر کو سدھارنا ہو، اپنے سماج کو سدھارنا ہو، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہو، یا اس سے آگے بڑھ کے آپ کو اپنا پورا شہر، پورا ملک یا پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہو، آپ اور سارے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے شمار منکرات، بے شمار برائیاں اور نہ جانے کون کون سے بدعات و خرافات نے جنم لے لیا ہے، اور ہمارے گھر ان برائیوں کا آماج گاہ بن چکے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا گھرانہ تھا، آپ کی فیملی کیسی تھی، آپ کا وہاں پر اخلاق کیسا تھا، آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ یہی سب چیزیں جاننے کے لیے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ نبی کا گھرانہ، مثالی گھرانہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، مثالی گھرانہ. انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، اس کو سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. وہ ایک سوسائٹی بناتا ہے، ایسا جاندار ہے جو تنہا نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ وہ دوسروں کا ساتھ چاہتا ہے، رفاقت چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی فطرت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت میں رکھا تو جنت کے تمام تر راحت و آرام کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی کی شکایت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کی رفاقت کے لیے ان کی زوجہ اور اہلیہ کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. یہ دراصل فطرت کی پکار تھی، اور یہ ابتدا تھی معاشرے کی، جہاں سے ہمارا سماج شروع ہوتا ہے. وہ ایک مرد ایک عورت دونوں کا تعلق ہوتا ہے، شادی کا، نکاح کا. دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں، پھر ان سے رشتے چلتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. اس رشتے کی بنیاد پر ساس سسر کا رشتہ بنتا ہے، ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتوں کی زنجیریں ملتی چلی جاتی ہیں. ایک گھرانہ، اور ایک گھرانے سے ایک سماج، اور ایک سماج سے ایک قبیلہ، اور قبیلے سے ایک بستی، اور بستی سے ایک ملک. اسی طرح انسان روئے زمین پر پھیلتا چلا گیا اور پھیلتا جا رہا ہے. ابتدا اس کی جو اکائی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ عورت و مرد کا تعلق ہے، جو آدم و حوا کا جنت میں قائم ہوا تھا، اور زمین پر آنے کے بعد انہی سے سلسلہ چلا ہے. تو انسان معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، اور سماج ایک گھر سے بنتا ہے. اسی لیے اسلام نے اس تعلق کو، جس سے گھر بنتا ہے، بڑی اہمیت دی ہے، اور اس طرح کی ہدایات دی ہیں اور تدبیریں اختیار کی ہیں کہ یہ تعلق اور یہ اکائی جو بنیاد ہے معاشرے کی، یہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور یہ باہمی تعلق پائیدار ہو. کیونکہ اسی بنیاد پر پھر رشتوں کی عمارت بننی ہے، اسی پر معاشرہ قائم ہونا ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی عمارت مضبوط ہوگی،
मजबूत इमारत के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है। इन सैकड़ों और हज़ारों और लाखों घरानों में जो दुनिया के आगाज़ से चले आ रहे हैं, हम एक मखसूस घराने को अपने सामने रखना चाहते हैं, एक मिसाल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर, और पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के तौर पर। हम इस मिसाली घराने की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं कि दुनिया के हज़ारों लाखों घरानों में ज़रा इस घराने को भी देखिए जो क़यामत तक जितने घराने बनेंगे उन सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है, और वो घराना है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मिना की कुर्बानी لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك मैदान अरफात की इबादतें لبيك اللهم لبيك खाने काबा का तवाफ अदायगी हज की बरकतें हैं बेहिसाब। अगर आप हैं साहिबे सेहत और साहिबे हैसियत तो फौरन कीजिए हज की नियत। देखिए फजाइले हज बुध 27 जुलाई से हर पीर से शनिचर दोपहर 3:30 बजे और दोबारा सुबह 4 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں گھرانوں میں جو دنیا کے آغاز سے چلے آ رہے ہیں، ہم ایک مخصوص گھرانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، اور پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پر۔ ہم اس مثالی گھرانے کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں گھرانوں میں ذرا اس گھرانے کو بھی دیکھیے جو قیامت تک جتنے گھرانے بنیں گے
ان سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ گھرانہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، پوری حیات طیبہ کو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ قابل تقلید، مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت و معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے اخلاق کے ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کی سیاسی زندگی ہو، غرض زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کاروباری زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یہاں تک کہ آپ کی خلوت ہی کیوں نہ ہو، جلوت ہی نہیں، وہی حصہ نہیں جو دنیا کو نظر آتا ہے، آپ کی تنہائی اور آپ کی خلوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے آپ کی گھریلو زندگی، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ اخلاق وہ سمجھے جائیں گے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں۔ باہر والوں کے ساتھ آدمی کبھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ اس کا ہوتا ہے، لیکن اصل اچھا جب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے کہ جو اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ اچھا سمجھا جائے گا۔ تو اچھے اخلاق کی کسوٹی صرف باہر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا نہیں ہے، بلکہ گھر والے جن سے انسان کا زیادہ تر واسطہ پیش آتا ہے، اور زندگی کے بہت سے مرحلے ایسے ہیں جن میں گھر والوں سے ہی سابقہ پڑتا ہے، اس میں تلخیاں بھی آتی ہیں، مٹھاس بھی آتی ہے، ہر طرح کے اوقات انسان پر آتے ہیں، ہر طرح کے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، یہ دراصل نمونہ ہوتا ہے اور کسوٹی ہوتی ہے اس کے اچھے ہونے کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا، اور پھر گھرانہ بھی ایسا کہ دونوں طرح کے نمونے اس میں ملتے ہیں۔ ایک نمونہ وہ بھی ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد شباب سے لے کر
تقریباً 25 سال تک اپنی ایک ہی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور اہلیہ بھی کیسی ہیں کہ عمر میں آپ سے بڑی ہیں۔ اگر تاریخ کی روایتوں کو مانا جائے تو 15 سال کا فرق ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 2 شوہر پہلے ان کے گزر چکے تھے، بیوہ تھیں۔ ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور حسن سلوک اور حق رفاقت آپ نے ادا کیا ہے، آپ اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اتنا ان کا خیال کرتے تھے۔ خود حضرت ختیجہ کو بھی بہت تعلق تھا کہ ان کے وصال کے بعد حضور نے بہت ان کو یاد کیا ہے، انتقال کے بعد بھی ان کا حق پہچانا ہے۔ گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو آپ ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جو آپ کے سسرال والے تھے، آپ کے اہلیہ کی بہنیں تھیں، ان کے ساتھ انتقال کے بعد تک آپ کا اچھا سلوک رہا ہے۔ ہمیشہ آپ ان کو یاد کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی کام میں مشغول تھے کہ حضرت ختیجہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا وہ آ گئیں اور کسی سے باتیں کرنے لگیں۔ حضرت حالہ کی آواز حضرت ختیجہ سے بہت مشابہ تھی۔ جب بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت ختیجہ ہی بول رہی ہیں۔ حضور کام میں مشغول تھے، اچانک جو کانوں میں وہ مانوس آواز پڑی تو سر اٹھا کر دیکھا اور وہ آواز یاد آ گئی جس کو 25 سال تک سنتے رہے تھے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، وہ تو رہی نہیں۔ فرمایا حالہ ہوں گی۔ آپ کا اس طرح چونکنا، سر اٹھا کر دیکھنا اور گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے رفیق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر یہ کہہ دیا کہ آپ اس بڑھیا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور اچھی اچھی بیویاں دے دی ہیں، تو حضور کو بڑا ناگوار گزرا۔ فرمایا ایسا نہ کہو، انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب کوئی میرا مددگار نہ تھا، انہوں نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ تو یہ ہے جو رفاقت کا انداز کہ ادھر سے بھی دلداری ہے تو ادھر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جذبات کی اس طرح سے قدردانی ہے۔ اس کے بعد جب ضرورت ہوئی اور ایک سے زیادہ آپ کو شادیاں کرنی پڑیں، یہ دعوتی ضرورت بھی تھی، تبلیغی ضرورت بھی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی تھی دین کی بات پہنچانے کی، وہ مرد و عورت سب کے لیے تھی۔ عورتوں کو عورتوں کے ذریعے پہنچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ہر قسم کی خواتین آپ کے نکاح میں دیں۔ اس میں دیہاتی بھی تھیں جن کا پس منظر دیہات تھا، شہری بھی تھیں، ذہین بھی تھیں، ہر طرح کی خواتین سے آپ کو واسطہ پڑا تاکہ وہ عورتوں کے مسائل اور عورتوں کی تعلیم ان کے ذریعے پہنچائی جا سکے۔ سب سے ہونہار شاگرد آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کی ذہانت اور ان کی بصیرت، ان سب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور ازواج سے تھوڑا زیادہ لگاؤ تھا۔
اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین آدھے سے زیادہ پھیلایا۔ آپ کی گھریلو زندگی کی بات چل رہی ہے، اتنی ازواج جن کے ہوں، 11 یا 9 تو بہرحال رہی ہیں آخر تک، 9 ازواج کے ساتھ حسن سلوک کی مثال کس طرح سے کیا جاتا تھا۔ ہر ایک بیوی کا رہنا سہنا کھانا پینا الگ الگ تھا، رہنے کے لیے مکان، گزارے کے لیے جو ضروریات ہر بیوی کے واسطے الگ الگ تھیں۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا